میں قادری ہوں شکر ہے رب قدیر کا میں الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على النبي المطهر شفيع البراء في يوم بعث بشرير بشير نذير سيد القوم جملة رسول كريم خير ذات وجوهري وما هو مثله في الناس من صلب آدمي بخلق عظيم ثم ذات مطهري زال عنوار وجه محمد ولم يبق نور ما لنجم منوري سقى ماشى الأبرار من حوض كوثري شرابا طهورا خالجا مقدري عليك صلاة الله يا سيد الورى وعليك سلام الله يا خير منذري وعلى آلك الصلاة وأصحابك السلام إلى يوم الجزاء من الخالق الأكبر. درود شکر اللہ سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ اور درود پاک نذرانہ پیش کریں. صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد میں آپ لوگ یہاں حاضر ہوئے ہیں. جب سے اس محلے میں تقریر کر رہا ہوں آج کا مجمع سب سے زیادہ ہے. یہ آپ کی کرم نوازی ہے، ایثار ہے آپ کا کہ آپ لوگ مجھ جیسے ناکارہ کو سننے کے لیے اتنی تکلیف اٹھا کر وقت سے پہلے حاضر ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے. مسلسل تقریریں ہو رہی ہیں، آواز کا نمونہ خطبے میں پتہ چل گیا ہو. بہرحال ہمارے کرم فرما امام صاحب کی فرمائش ہے ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک نذرانہ صلی اللہ علیہ وسلم. عشق نبی سے نیم بسانا سب کے بس کی بات نہیں. عشق نبی سے نیم بسانا سب کے بس کی بات نہیں. یاد نبی میں اشک بہانا سب کے بس کی
بات نہیں، یاد نبی میں اشک بہانا سب کے بس کی، عیسیٰ کی ٹھوکر سے یارو بول اٹھے مردے، عیسیٰ کی ٹھوکر سے یارو بول اٹھے مردے، کنکریوں سے کلمہ پڑھانا سب کے بس کی بات نہیں، کنکریوں سے کلمہ پڑھانا سب کے بس کی بات نہیں، یاد نبی میں عشق بہانا سبحان اللہ بات نہیں، دور پہ جلوہ کر موسیٰ نے دیکھا تھا یہ سچ ہے مگر، دور پہ جلوہ کر موسیٰ نے دیکھا تھا یہ سچ ہے مگر، ذات الہی دیکھ کے آنا سب کے بس کی بات نہیں، ذات الہی دیکھ کے آنا سب کے بس کی بات نہیں، یاد نبی میں عشق بہانا بادشاہ قلب بنا کے ذروں سے آتی تھی صدا، بادشاہ قلب بنا کے ذروں سے آتی تھی صدا، دین کی خاطر سر کٹوانا سب کے بس کی بات، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، بادشاہ قلب بنا کے ذروں سے آتی تھی صدا، دین کی خاطر گھر لٹوانا سب کے بس کی بات نہیں، دین کی خاطر گھر لٹوانا سب کے بس کی بات نہیں، چاروں طرف تھے قاتل ڈاکو، بیچ میں غوث جیلانی، چاروں طرف تھے قاتل ڈاکو، بیچ میں غوث جیلانی، ماں کے حکم پر سچ سچ کہنا سب کے بس کی بات نہیں، ماں کے حکم پر سچ سچ کہنا
تنہا میرا رضا چاروں طرف تھے دین کی دشمن بیچ میں تنہا میرا رضا ایسے میں ایمان بچانا سب سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، پیر طریقت، پیر طریقت، چاروں طرف سے دین کی دشمن بیچ میں تنہا میرا رضا ایسے میں ایمان بچانا سب کے بس کی درود پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام صاحب آپ نے میرا بھی ذہن گھما دیا، سوچ کے آیا تھا کہ آج دستار بندی کا جلسہ ہے، چھوٹا سا تھوڑا سا علم کے بارے میں، بچوں کی تربیت کے بارے میں گفتگو کروں گا، لیکن اب سوچ رہا ہوں کچھ اور بیان کروں۔ حقیقت یہ ہے کہ دیکھیے، سب سے پہلی بات ماشاءاللہ آپ لوگ مجھ ناچیز کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں، میرے پاس کوئی کمال نہیں ہے، یہ ہمارے کرم فرما امام صاحب اللہ تبارک تعالیٰ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، یہ بہت محبت کرتے ہیں، اس لیے اپنی محبت کا اظہار انہوں نے کیا، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، اور میرے عیبوں میں ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس نعت کی فرمائش کری امام صاحب نے، ہر شعر ایسا ہے کہ جس میں ایک مکمل تقریر ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی عشق رسول عطا فرمائے، محبت رسول عطا فرمائے، بے عشق نبی درس جو دیتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی، بخاری نہیں آتی، آتی۔ اور منکرین عظمت سرکار منہ کی کھائیں گے، منکرین عظمت سرکار منہ کی کھائیں گے، کچھ بھی ہو۔ ہم صاحب نوٹ کر لیجیے، منکرین عظمت سرکار منہ کی کھائیں گے، ارے کچھ بھی ہو، ہر مسئلہ احمد رضا پر چھوڑ دو۔ کچھ بھی ہو، ہر مسئلہ احمد رضا پر چھوڑ دے، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز حضور کرے خدا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اس نعت شریف میں ایک شعر تھا، طور پہ جلوہ کل موسیٰ نے دیکھا تھا یہ سچ ہے مگر ذات الہی دیکھ کر آنا۔ اس شعر کا اشارہ کس طرف ہے؟ میرا شعر۔ اچھا ایمانداری سے بتانا، میراج کا واقعہ سنا ہے؟ اچھا کتنے لوگوں نے سنا مکمل؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ یہ تو بڑا کنفیوز کر دیا یار۔ نہیں، غور سے دیکھیے آپ، آدھے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، آدھے نہیں اٹھا رہے۔ اچھا چلو میں تم کو میراج کا واقعہ سنا۔ رجب شریف کی 26 تاریخ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے، 27ویں شب حضرت ام ہانی کے مکھن میں بتاتے جائیے کہ جہاں نہیں
انسان مرکب بنا خدائے نسیان، ہو سکتا ہے کبھی کبھی جوش میں میرے منہ سے کچھ ایسی بات کرے، اپنی غلطی کا اعتراف کر لے گا، کوئی بری بات نہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے تو آپ نہیں تھا ایسے ہی ہے نا. اب آگے آئیے، آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنی جوانی کے دن یاد آ جاتے ہیں. خیر ابھی بھی بڈھا نہیں ہوں، ابھی بھی جوان ہوں، اور ایسا جوان ہوں، ایسا جوان ہوں کہ جو مخالف ہیں وہ بڈھا کہنے کی ضرورت نہیں کر سکتے. بے شک بے شک. تو میں یہ کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے حضرت میہانی کے مکان میں. حضرت جبریل امین تشریف لائے، براق لے. بتاتے جائیے گا خالد عمر صاحب. تو خالد صاحب حضرت جبریل امین تشریف لائے، براق لے کر، ساتھ میں فرشتوں کا ایک مجمع تھا. آنے کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ تشریف لے چلیے معراج کے لیے. میرے آقا براق پر سوار ہوئے، سفر شروع ہوا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف روانہ ہو گئے. راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. وہاں پہنچے، تمام انبیاء علیہ نبی علیہ السلام کا وہاں جمع تھے. میرے آقا نے نماز پڑھائی. اس کے بعد سرکار تشریف لے کے پہلے آسمان دوسرے آسمان ساتھ آسمان، اور جانے کے بعد سدرۃ المنتہا میں ایک جگہ ایسی آئی جہاں پر حضرت جبریل امین رک گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے. پھر کیا ہوا، قرب خاص میں پہنچے، نماز کا تحفہ ملا، جنت کی سیر کری، واپس آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ملاقات ہوئی. آنے کے بعد بتایا کہ 50 وقت کا تحفہ ملا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا یا رسول اللہ آپ کی امت بڑی بھاری ہو گئی، اس کو کم کرائیے. تو پھر 5 بجے سرکار تشریف لے آئے. پورا معراج کا واقعہ ہوگی. ہوا یا نہیں ہوا بولو، کوئی چھوٹا ہو تو بتاؤ. کوئی چھوٹا ہے؟ کیوں حافظ نعیم صاحب پورا معراج کا واقعہ سنا دیا، پوری ایک تقریر ہو گئی. اب کھڑے ہو جائیں سلام پڑھنے کے لیے. معراج کا واقعہ سن لیا؟ کوئی نہیں بولا، سب ٹینشن میں آ گئی. آخر ماجرا کیا ہے؟ میں تھوڑا گفتگو اس لیے ایسی کرتا ہوں کہ آپ ایک دم فری مائنڈ ہو جائیے. پھر کیا ہوتا ہے جب آپ ایک دم فری مائنڈ ہو جائیں گے تو پھر یہ کم علمی کی گفتگو آپ کے ذہن میں چلی آئی ہے. اس لیے تھوڑا سا میں آپ کے مائنڈ کو فریش کر دیتا ہوں. چلو یہ واقعہ معراج جو میں نے بیان کیا ایسے ہی ٹھیک ہے. میں نے آپ کو پورا معراج کا واقعہ سنا دیا. اب آؤ میں اپنے ٹوٹے پھوٹے جو بھی میرے پاس مرشد کی جوتیاں اٹھانے کی برکت سے اللہ نے اپنے نبی کے صدقے میں علم دیا ہے، جو بھی میری صلاحیت ہے اس کی روشنی میں اب میں چاہتا ہوں کہ واقعہ معراج آپ سنیں. ابھی میں نے آپ کو پورا واقعہ معراج سنا دیا. اب میں اپنی طرف سے کچھ سوال قائم کروں گا اور اپنی طرف سے اس کے جواب دوں گا. سب سے پہلی بات، معراج کیوں ہوئی؟ ذہن میں سوال اٹھتا ہے. بھائی دیکھیے، انسان کے ذہن میں سوال اٹھا کوئی ناجائز کام نہیں. ذہن میں سوال آتے ہیں معراج کیوں ہوئی؟ بعض علماء کرام بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن بڑی تبلیغ کری. سرکار نے لوگوں کو جا جا کے دین کی دعوت دی. لوگوں کو بتایا، اے لوگوں سنو، اتنے بہت سے خداؤں کی عبادت مت کرو بھائی. ہمارا تمہارا سب کا خدا ایک. لا الہ الا اللہ کی دعوت. خدا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. میں اللہ کا رسول ہوں.
اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے. اے لوگوں، دین حق کی دعوت قبول کر لو. سرکار نے دین کی دعوت دی، تبلیغ کا کام انجام دیا، صبح سے شام تک بڑی شدید محنت کری، لیکن اس دن کوئی بھی مسلمان نہیں ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر تھک گئے کہ نالین مبارک پہنے سرکار آرام فرمانے لگے. تو علماء کرام کہتے ہیں کہ سرکار کے دل میں یہ خیال آیا ہوگا کہ آج میں نے اتنا واز کہا لیکن کوئی بھی مسلمان نہیں ہوا، کسی کے دل میں بھی اثر نہیں ہوا، کسی نے بھی اسلام کی دعوت قبول نہیں کری. تو ہو سکتا ہے سرکار کو کچھ ملال ہوا. تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارادہ فرمایا میرے محبوب تم ملال نہ کرو، تم تھک گئے ہو. تو سنو، دنیا کے لوگوں کا دستور کیا ہے امام صاحب؟ جب زیادہ تھک جاتے ہیں تو کچھ آب و ہوا تبدیل کرنے کے لیے، کچھ اپنی طبیعت کو بحال کرنے کے لیے سیر کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں. تو اے میرے محبوب، آج تم نے لوگوں کو دین کی دعوت دی، بڑی محنت کری، ملال نہ کرو. چلو آج ہم تم کو ایسی سیر کراتے ہیں کہ آج تک کسی کو ایسی سیر نصیب نہیں. یہ بھی بات بالکل صحیح ہے، لیکن میرے دل میں خیال آتا ہے. سنو، میرے آقا کی شان کیا ہے؟ اب غور سے سننا ہے. میرے آقا کی شان کیا ہے؟ اللہ اکبر. میرے آقا کی شان یہ ہے کہ سرکار کی انگلی کا اشارہ ہو گیا. توجہ چاہتا ہوں، سرکار کی انگلی کا اشارہ ہو گیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. ہاتھ کا اشارہ ہو گیا، ہاتھ کا اشارہ ہو گیا، ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا. ارے سورج طلوع کہاں سے ہوتا ہے؟ اشارہ کر رہا ہوں، آگے پہ نہیں جاؤں گا. سورج طلوع کہاں سے ہوتا ہے؟ پورب سے. غروب کہاں ہوتا ہے؟ پچھم میں. ابراہیم خلیل اللہ نے کیا کہا تھا؟ اس بات کو یاد کرو، لیکن قربان جاؤ، میرے آقا کی شان دیکھو. انگلی کا اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور ہاتھ کا اشارہ کیا تو سورج کہاں سے ہوگا؟ حکم سنا درخت، حکم سنا تو درخت. بولو، مر جاؤ گے اکھڑ کر چلا آیا. پوچھنے والے نے پوچھا میرے دل میں کیا ہے؟ تو سرکار نے بتا دیا، حکم دیا. تو ابو جہل کے ہاتھ کے اندر جو کنکڑیاں تھیں، بولو، ابو جہل آیا. اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جو تمیز کو بہت غور سے سننا تبھی گفتگو سمجھ میں آئی ہے. اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، میری مٹھی میں کیا ہے بتا دی. سنو وہ واقعہ میں اشارہ کر رہا ہوں. میرے آقا نے کیا فرمایا؟ اے ابو جہل، تیری مٹھی کے اندر جو چیز ہے وہ بتا دے، میں کون ہوں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. توجہ چاہتا ہوں، غور کرو. اے ابو جہل تو بہت خوش ہو گیا. جو چیز ہے وہ تو بولتی نہیں، جو چیز ہے وہ تو بولتی نہیں، وہ تو دیکھتی نہیں، اس کے تو دماغ آئی نہیں، آنکھیں آئی نہیں، زبان آئی نہیں، بولے گی کیسے؟ اندھا تھا نا، اندھا، اس لیے خوش ہو گیا. اکھیارا ہوتا تو خوش نہ ہوتا، اندھا تھا خوش ہو گیا کہ واہ 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 کیا بات آئی. مٹھی کے اندر جو چیز ہے وہ بتا دے. بہت کچھ، ہاں بتا دے تو میں مان جاؤں گا. قربان جاؤ میرے آقا کی نگاہ نبوت پر. تبھی تو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. سرکار کی نگاہ کہاں اٹھ گئی؟ کنکریاں مٹھی کے اندر. ابو جہل کی
سرکار نے توجہ فرما دی تو کنکریوں نے یہ خیال نہ کیا کہ کس کی گرفت میں ہو، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کون پکڑے ہیں، کس کی مٹھی میں ہو، کس کے اقتدار کے اندر ہو، کس کی گرفت میں ہو. کنکریوں نے پرواہ نہیں کری بلکہ سرکار کی ایک توجہ ہوئی، سرکار نے ایک نگاہ کر دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنکری کو دیکھنے کی بھی صلاحیت دے دی، سمجھنے کی بھی صلاحیت دے دی اور بولنے کی بھی طاقت دے دی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، بولنے کی بھی طاقت دے دی. سمجھے چاہتا ہوں بولنے کی بھی طاقت دے دی. کنکریوں نے یہ خیال نہیں کیا. مسلمانوں لو ایک جملہ دیتا ہوں اپنے اپنے سینے میں محفوظ کر لینا. کنکریوں نے سمجھے چاہتا ہوں کنکریوں نے یہ خیال نہیں کیا میں کس کی گرفت میں ہوں، میں کس کی مٹھی کے اندر ہوں، مجھے کون پکڑے ہوئے ہیں، مجھے کون گھیرے ہوئے ہیں. سرکار کی نگاہیں کرم اٹھ گئی تو کنکریوں نے اس کی پرواہ نہیں کری. مسلمانوں غلام علی رسول تم بھی کسی کی پرواہ نہ کرنا، کسی کی طاقت کو مت دیکھنا، کسی کے اقتدار کو مت دیکھنا. جب بات آ جائے میرے آقا کی تو اپنی جان کی بازی لگا دینا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیے طریقت، رہبر شریعت، سبحان اللہ، سبحان اللہ. سرکار توجہ چاہتا ہوں، سرکار کی نگاہ اٹھ گئی، سرکار کی نگاہ اٹھ گئی. کنکریاں پکار اٹھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہاں اکبر. کنکریاں پکار اٹھی. اللہ اللہ. ہاتھ کا اشارہ کیا. توجہ چاہتا ہوں تو غور سے میری بات کو سننا. ہاتھ کا اشارہ کیا، ڈوبا ہوا انگلی کا اشارہ کیا، حکم دیا نہیں، حکم دیا پھر میں جڑوں کے آ گیا اور نگاہ اٹھ گئی. کنکریاں کلمہ پڑھنے لگی. گھر کی بات کسی نے پوچھی تو وہ بتا دی. قافلہ کب آئے گا؟ توجہ چاہتا ہوں قافلہ کب آئے گا، قافلہ کب آئے گا یہ بھی بتا دیا. کون کہاں قتل ہوگا؟ توجہ چاہتا ہوں کون کہاں قتل ہوگا یہ بھی بتا دیا. تو اے میرے محبوب، اے میرے محبوب، توجہ چاہتا ہوں اے میرے محبوب، ہم نے تم کو توجہ چاہتا ہوں اے میرے محبوب، ہم نے تم کو آمنہ کا لال بنایا. کیوں؟ اس لیے تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے. آمنہ کا لال بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے. عبداللہ کو تمہارا تاکہ لوگ، ابو طالب کو تمہارا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے. اے میرے محبوب، اے میرے محبوب، بچپنے میں آپ کو گھٹنے چلوایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے. اے میرے محبوب، بچپنے میں آپ کو گھٹنے چلوایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے. دائی حلیمہ کو مقرر کیا آپ کی پرورش کے لیے تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے. اے میرے محبوب، آپ سے تجارت کروائی، اب بولتے جانا جلیل، آپ سے تجارت کروائی تاکہ لوگ. اے میرے محبوب، خدیجۃ الکبریٰ سے آپ کا عقد کروایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے. اے میرے محبوب، آپ کے ساتھیوں کو آپ کے قریب پہنچایا تاکہ لوگ. اے میرے محبوب، فاطمہ کا باپ بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے. اے میرے محبوب، آپ کے ساتھ آپ کے جانشینوں کو شامل کیا تاکہ لوگ آپ کو خدا نہ سمجھے. بدر میں آپ کو میدان تک بلایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے. عہد میں آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے. فاطمہ کا باپ بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے. ابراہیم کا باپ بنایا تاکہ لوگ
سفر معراج سنو، اشارہ کروں گا، واقعہ پورا سنا چکا ہوں۔ براق آئی، کیوں آئی؟ ارے براق ہی کیوں آئی؟ کیوں؟ ٹینشن میں نہیں آئے گی، میں نہیں کھڑا کروں گا۔ سواری آئی، براق کیوں آئی بھائی؟ کبھی غور کیا؟ غور کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی سمجھتا تھا۔ براق آئی، ارے براق ہی کیوں آئی؟ اچھا حضرت جبریل امین کے کتنے پارے؟ بولو، 6 لاکھ چاہتے بات جنرل بات کرو، سرکار دو علیہ وسلم یا رسول اللہ میرے پھروں پر سوار ہے، سرکار سفر شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں، براق آئی۔ براق کیوں آئی؟ کبھی غور کیا؟ اگر صرف براق پر غور کر لو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ خالی براق پر غور کرو، براق کیوں آئی؟ یہ براق ہے کیا؟ یہ تھوڑی سی اہل علم حضرات کی توجہ چاہتا ہوں۔ براق برق سے بنی، اور یہ براق جو ہے مبالغے کا صیغہ ہے، اور برق کہتے ہیں کون سی بجلی؟ یہ بجلی؟ ہاں بولو بھائی، بہت تیز چلتے ماشاء اللہ۔ کیوں نہ ہو نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی۔ ارے جن کی جوتی اٹھائی تو یہاں بیٹھ گیا، انہوں نے بھی تو 40 سال خدمت کری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بزرگان دین کی خدمت اسی طرح کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر، میں کیا عرض کر رہا تھا؟ برق کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں؟ بجلی کو، اور وہ بھی کتنی تیز بجلی جو کڑکتی ہے برسات میں، جو بجلی کڑکتی ہے جس کی روشنی اتنی تیز ہوتی ہے کہ آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہے، چوندیا جاتی آنکھیں، بجلی کڑکتی ہے تو دیکھ سکتے ہو، فوراً آدمی آنکھ بند کر لیتا، اتنی تیز چمک، اور اس سے بھی کئی گنا زیادہ تیز بجلی کو کیا کہتے ہیں؟ براق۔ اچھا تم نے ایک بات بتائی، کبھی تم نے خبروں میں سنا ہوگا کہ برسات ہوئی، بجلی گر گئی، گرتی کہ نہیں گرتی بھائی؟ سورت میں گرتی کہ نہیں گرتی؟ ہمارے یو پی میں تو گرتی ہے، کیوں آپ نہیں صاحب گرتی نا؟ سورت میں گرتی ہے؟ ارے کہیں تو گری ہوگی، گجرات میں تو گری ہوگی، کیوں؟ کیا ہوتا ہے؟ بولو کیا ہوتا ہے؟ تباہ برباد ہو جاتے ہیں۔ ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا حضرت بہت بڑی خبر ہے۔ ہم نے کہا کیا ہوا؟ کہ گاؤں میں بجلی گر گئی، ایک بیچارے چچا تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ سنی سے قدم مسلمان تھے، کہتے ہیں ہمیں تو کیا ہوا؟ کہتے وہ بیٹھے ہوئے تھے جھوپڑی میں اور بجلی گر گئی۔ میں نے اچھا ان کی جنازے کی نماز؟ کہا حضرت جنازے کی نماز؟ ان کی تدفین کب ہوگی؟ کہا حضرت لاش ہی نہیں ملی، لاش ہی نہیں ملی۔ ہم نے کیا ہوا؟ کہا اتنی تیز بجلی گری کہ راکھ کا ڈھیر بنا دیا، تو پتہ یہ چلا، توجہ چاہتا ہوں، پتہ یہ چلا کہ بجلی اگر کسی انسان پر گر جائے، کسی بشر پر بجلی گر جائے، توجہ چاہتا ہوں، کسی بشر پر بجلی گر جائے تو کیا کرے گی؟ وہ پھولوں پہ اٹھا کے رکھ دے گی اس کو؟ بولو کیا کرے؟ تم بولو یار، راکھ کر دے گی نا، کہ ہار بنائے گی؟ جلدی بولو، خوب اچھی طرح پہلے اقرار کروا لو، راکھ کر دے گی؟ کتنے لوگ ہیں جن کو یقین ہے کہ راکھ کر دے گی؟ ارے واہ، اس وقت سے ہاتھ سے مولانا ادریس کو چھوڑ کے باقی سب نے ہاتھ اٹھایا۔ تو
بجلی جس کے اوپر گرے گی جلا کر راکھ کر دے گی، بولو جلا کر راکھ کر دے گی، اور ایسا جلائے گی کہ خالی ایسا نہیں ہوگا کہ بال جلے داڑھی جلی جسم باقی رہ گیا، بلکہ کیا ہوگا، راکھ کا ڈھیر بنا دے گی، راکھ کا ڈھیر بنا دے گی۔ جس پر بجلی گر گئی، کون سی بجلی؟ برق اگر کسی پر گر گئی تو اس کو راکھ کا ڈھیر بنا دے گی، اور تمہیں مبارکہ کر دے گا کہ بہت زیادہ تیز براق۔ اب اگر کوئی بشر بجلی پر سوار ہونے کے لیے آئے تو بجلی کیا کرے گی؟ بجلی کیا کرے گی؟ جلا کر راکھ کر دے گی، اور بجلی سے 1000 گنا زیادہ تیز بجلی۔ اگر میرے آقا سر پہ بشر ہوتے تو براق پر سوار نہ ہوتے، اگر میرے آقا سر پہ بشر ہوتے تو براق پر سوار نہ ہوتے، جو براق کی تاثیر ہے کہ بشر کو جلا دے گی، لیکن میرے آقا نے براق پر سواری کر کے یہ بتا دیا، اے لوگوں میری حقیقت بشر نہیں ہے، میری حقیقت کچھ اور ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، پیر طریقت، سبحان اللہ سبحان پتہ یہ چلا کہ پہلے عقیدہ سدھارو، پہلے عقیدہ سدھارو، پھر واقعہ معراج کو سمجھو۔ اچھا ایک بات اور بتائیں، اجازت ہے حضرت خالد صاحب؟ چلو ٹھیک ہے، یہ سمجھ میں آئی ہے۔ ایک اور وجہ براق کیوں آئی، ایک اور وجہ میرے عقل میں آتی ہے کہ براق کیوں آئی۔ ایک وجہ تو یہ بتا دی میں نے کہ پتہ چلا کہ میرے آقا کی حقیقت کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے جسم کو تو فوراً آگ جلا ہی دیتی ہے، جسم کو فوراً آگ جلا ہی دیتی ہے، تو پتہ یہ چلا میرے آقا کی حقیقت کچھ اور ہے۔ اچھا پھر بھی خیال آتا ہے براق ہے، اس کے پیچھے بھی کوئی اور بات ہے، کچھ اور بات ہے۔ ذہن میں ایک بات آئی، ہاں اس کے پیچھے بھی ایک بات ہے۔ کیا بات ہے؟ کہا سنو بے وقوف کسی بات نہیں سمجھ رہے ہو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے آقا کو اپنا محبوب بنایا ہے، اور میرے آقا قیامت تک کے لیے، اب کوئی دوسرا نبی تو آئے گا نہیں ہے، نبوت کا دروازہ، تو قیامت تک آنے والے لوگوں کے آقا کون؟ میرے آقا۔ ابھی تو مکہ کے اندر سواری جو ہوتی ہے سفر کی، اس کا طریقہ یہ ہے کہ لوگ اونٹ پر بیٹھ کے سفر کرتے ہیں، گھوڑے پر بیٹھ کے سفر کرتے ہیں، پیدل کرتے ہیں، خچر پر بیٹھ کر سفر کرتے ہیں۔ زمانہ بڑھے گا آگے، ترقی ہوتی جائے گی، ترقی ہوتی جائے گی۔ ابھی لوگ اونٹ پر سواری کرتے ہیں، ایک زمانہ آئے گا بیل گاڑیوں میں سواری کریں گے، بیل گاڑی میں سفر کریں گے، پھر ایک زمانہ آئے گا تیز رفتار ابلقی گھوڑوں میں سفر کریں گے، پھر ایک زمانہ آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ سائیکل پہ، رکشے پہ، اور ترقی کرتے 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 ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ موٹروں پہ، موٹر سائیکلوں پہ، کاروں پہ، ٹرینوں میں سفر کریں گے۔ پھر ایک زمانہ ایسا آئے گا، پھر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ عادت انسان عقل لگا کر ایسی مشین ایجاد کرے گا کہ جو مشین بجلی سے چلے گی، توجہ چاہتا ہوں، بجلی سے چلے گی، اور ایسے چلے گی کہ خالی زمین میں نہیں چلے گی بلکہ ہوا میں اڑے گی، خالی زمین میں نہیں چلے گی بلکہ ہوا میں اڑے گی۔ اے میرے محبوب، اللہ اکبر، تمہاری شان تو یہ ہے جو چیز تم سے منسوب ہو گئی وہ بے مثال ہو گئی، کیا شان ہے۔ اے میرے محبوب، اب تم براق میں سفر کرو، اب تم براق میں سفر کرو، کیوں کرو؟ میرا بھی جان کہتا ہے
उड़ाना इसलिए करो क्या है मेरे महबूब। अभी तो लोग ऊंट पर बैठकर सफर करते हैं, घोड़े में बैठकर सफर करते हैं, खच्चर में बैठकर सफर करते हैं, लेकिन सुनो आगे एक जमाना ऐसा आएगा और एक बुकरान जवान भी पैदा हो जाएगी और जमाना ऐसा आएगा कि लोग हवा में उड़ा करेंगे, बिजली से चलने वाले आयात पर बैठकर हवा का सीना चीरते हुए तेजी के साथ सफर करेंगे। तो दोस्तों जब वो 1400 साल बाद हवा में उड़े तो अपनी गर्दनें झुका ले कि हमको हवा में उड़ने में 1400 साल से ज्यादा का जमाना हो गया, लेकिन जिनका हम कलमा पढ़ते हैं वो आका 1400 साल पहले ही हवा में बर्बाद कर चुके। आइए जरा अल्लाह अकबर, क्या शान है मेरे आका की। पता ये चला जब कोई बुकरात बराती का तस्वुर करे तो अपनी गर्दन शर्म से झुका ले। अरे इसकी स्पीड क्या है और बुराक की स्पीड क्या थी। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला मोहब्बत अता फरमाए। इश्क नबी सीने में बसाना सबकी बस की बात नहीं, और याद नबी में अश्क बहाना सबके बस की बात नहीं। चलो और आगे बताते हैं। सफर शुरू हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मेरे आका ने देखा जो अपनी कब्र शरीफ के अंदर इबादत कर रहे हैं। फिर जब मस्जिद अक्सा पहुंचे तो वहां भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई कि नहीं हुई? बता दीजिएगा भाई। हुई ना? और फिर सरकार जब 6वें आसमान में पहुंचे तो वहां भी हुई ना? अगर आप लोग हाँ कह देते तो मुझे कॉन्फिडेंस आ जाता है। यहां भी मुलाकात, वहां भी मुलाकात, इतने से कम वक्त में। अरे गौर करो यार, वाकई मेराज इतने से कम वक्त में सरकार की सवारी और बुराक की स्पीड तो सोचो जहां तक नजर जाती वहां का पहला सकता। इतनी स्पीड और इससे भी तेज सरकार सफर कर रहे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा कब्र में इबादत कर रहे हैं। मस्जिद अक्सा पहुंचे, वहां भी मौत इतनी देर। और चलो ठीक है, इमामत के बाद जब 6ठे आसमान में पहुंचे वहां भी मौजूद। क्या मतलब और किया? ए लोगो देखो और देखकर समझो कि मेरे कलीम की रफ्तार का ये आलम है कि जैसे से कम वक्त में कब्र के अंदर भी, मस्जिद अक्सा में भी, 6ठे आसमान में भी जब कलीम की रफ्तार का ये आलम है तो मेरे हाबिब की रफ्तार का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, पीर तरीक़त। मस्जिद अक्सा पहुंचे, जैसी मस्जिद अक्सा पहुंचे सब जमा। इमाम साहब सबको कहा जमा किया भाई? क्या बात। सोचो ऐसे ही ना वाकया जब मेरे आका ताजदार मदीना गुरूही फिदा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद अक्सा पहुंचे तो वहां पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी थे, हजरत शीश अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा, हजरत ईसा, हजरत याह्या, हजरत ज़करिया, हजरत अय्यूब, हजरत यूनुस, हजरत सुलेमान, सब जमा। क्यों जमा किया? कभी गौर किया क्यों जमा किया? ए आदम चलो मस्जिद अक्सा, अल्लाह नबी ने अलैहिस्सलाम, ए आदम मस्जिद अक्सा चलो, ए शीश मस्जिद अक्सा चलो, ए नूह मस्जिद अक्सा चलो, ए याह्या मस्जिद अक्सा चलो, ए ज़करिया मस्जिद अक्सा चलो, ए ईसा मस्जिद अक्सा चलो, ए मूसा मस्जिद अक्सा चलो, ए इब्राहिम मस्जिद अक्सा चलो, ए इस्माइल मस्जिद अक्सा चलो, ए यूनुस मस्जिद अक्सा चलो। सबको जमा किया। 1,24,000 कमों में जम गया नबी ने तशरीफ खाए, सबको जमा किया। मैं पूछता हूं क्यों?
بتائیے آپ کیا وہ بات کی ضرورت ہے. قرآن پاک کی آیت کیا ہے؟ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ إِلَى آخر تک. آپ قرآن سنو اور یاد کرو وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام انبیاء علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارواح مقدسہ کو جمع کیا، سب کی روحوں کو جمع کیا، پھر کیا ہو گیا ہوا؟ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. سنو اے گروہ انبیاء، جب ہم تم کو کتاب دیں، نبوت دیں اور لوگ تمہاری شریعت پر عمل کر رہے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، تمہاری شریعت پر لوگ عمل کر رہے ہو، لوگ تمہارا کلمہ پڑھ رہے ہو، تو مجاب رسول، اس وقت میرا رسول آ جائے، اس وقت رسول آئے اور اس حالت میں کہ وہ تمہاری تصدیق کرے، تو کیا کرنا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. سبحان اللہ. ضرور ایمان لے آنا. جب میرا محبوب آ جائے، میں مفہومی ترجمہ پیش کر رہا ہوں، جب میرا محبوب آ جائے تو تم کیا کرنا؟ ضرور اس پر ایمان لے آنا اور اس کے مددگار بن جانا، اس کے مددگار بن جانا. عالم ارواح میں سب کو جمع کیا جا رہا ہے. اب سرکار کی آمد کا ذکر ہو رہا ہے. سبحان اللہ. سمجھ چاہتا ہوں، سرکار کی آمد کا ذکر ہو رہا ہے. کون بیان فرما رہا ہے؟ سبحان اللہ. بولو بھائی. اللہ. اور سن کون رہا ہے؟ ماشاء اللہ. تو تمہارے پیٹ میں کیوں درد ہو رہا ہے؟ کیا بات ہے؟ میرے رب نے بیان فرمایا سبحان اللہ. اور انبیاء علی نبینا نے سنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ارے تو ہم پر جو اعتراض کرنا بے وقوف. پتہ یہ چلا کہ بے عشق نبی. ارے کیسا سوال کرتے ہوئے کہاں کر رہا ہو، کہاں پہنچ رہا ہے؟ سوچ سمجھ کے تو کرو. اعتراض پرچے چھاپ کیے، یہ سرکاری سجاوٹ کیا کر رہا ہے؟ لٹکا دو کسی کے غریب لڑکی کی شادی کرتے تھے، بہت کام آتا ہے. بیوہ لڑکی کی شادی کرتے تھے، کسی بیوہ عورت کو پیسے دیتے مدد کرتے تھے کہ تو ثواب ملتا. ہم نے بالکل صحیح بات ہے، بہت ثواب ملتا، ثواب ملتا. غریب لڑکی کی شادی کرتے ثواب ملتا، ملتا ثواب. ہاں بہت ثواب ملتا. ہم نے آپ کے ابا جی نے بتایا ثواب ملتا ہے. بتاؤ تو ثواب ملتا بھائی، کس نے بتایا؟ کس نے بتایا؟ بولو. سرکار نے بتایا ہے نا کہ غریب لڑکی کی شادی کر دو تو ثواب ملتا ہے. تو اس محسن اعظم کی آمد کی خوشی پہلے منا لے اور پھر ان کے ایک ہی طور پر عمل کریں گے. پہلے سرکار کی آمد کا جیسے تو منا لے کہ وہ آتا ہے کہ آنے کے بعد انہوں نے بتا دیا اے لوگوں غریبوں کو تم کہانا نہیں بلکہ غریب بیٹی کی شادی کرو گے اللہ تجھے ثواب پہنچائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو پہلے اس محسن اعظم کے آنے کی خوشی تو منا لے. بے شک بے شک. خیر بات نہیں کہیں چلی گئی. درود بولو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. محبت نہیں ہے نا اور نہیں پھر بات لمبی چلی جائے گی. خیر میں یہ کر رہا تھا. پھر کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام انبیاء علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارواح مقدسہ کو جمع کیا اور فرمایا لوگوں سنو. اب میں مفہومی ترجمہ اپنے الفاظ میں پیش کر رہا ہوں. اے آدم سنو، جب لوگ تمہارا کلمہ پڑھ رہے ہو نا، جب لوگ تمہارا کلمہ پڑھ رہے ہو اس وقت میرا محبوب آ جائے اور وہ تمہارے نبی ہونے کی تصدیق کر دیں تو تم کیا کرنا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو ایمان لیا نا اور ان کے مددگاروں میں شامل ہو جانا. اچھا قَالَ أَقْرَرْتُمْ، بولو. اب سب کو کہا جا رہا ہے. آدم علیہ السلام سے بھی یہی کہا گیا، شیش علیہ السلام سے بھی یہی کہا گیا، یونس علیہ السلام سے بھی یہی کہا گیا، موسیٰ علیہ السلام سے بھی یہی کہا جا رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام سے بھی یہی کہا جا رہا ہے، یہی عہد دیا جا رہا ہے. ابراہیم خلیل اللہ سے بھی یہی عہد دیا جا رہا ہے. حضرت داؤد سے بھی یہی عہد دیا جا رہا ہے، حضرت سلیمان سے بھی یہی عہد دیا جا رہا ہے. سب عہد دے دیا اور اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے؟ تم بولو کیا تم نے اس بات کا اقرار کیا؟ سب نے غالب اقرار، ہم نے اقرار کیا. پھر کیا ہوا؟ اقرار کر لیا. پھر کیا ہوا؟ اتنی بات ہو نہیں. پھر کیا حکم؟ فاشہدوا،
محبوب کا معاملہ ہے، محبوب کا معاملہ ہے. ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ، ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ. اے آدم تم چیز کو گواہ بنا لو، اے نوح تم زکریا کو گواہ بنا لو، اے زکریا تم یحییٰ کو گواہ بنا لو، اے یونس تم ابراہیم کو گواہ بنا لو، اے ابراہیم تم اسماعیل کو گواہ بنا لو، اے اسماعیل تم موسیٰ کو گواہ بنا لو، اے موسیٰ تم عیسیٰ کو گواہ بنا لو. ایک دوسرے کو گواہ وانا معكم من الشاهدين. سنو تم سب ایک دوسرے کو گواہ بنا لو اور میں بھی اس بات کا گواہ ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. اللہ اکبر. اعلان تو کرو اے گروہ انبیاء، ایک شاہد کے بعد، ایک اقرار کے بعد اگر کوئی اپنے وعدے سے پیچھے ہوا، کسی نے وعدہ خلافی کری تو کیا ہوگا؟ فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. اللہ اکبر. اتنا بڑا حکم، اتنا بڑا عہد دیا گیا، اتنی سختی کے ساتھ، اتنی سختی کے ساتھ عہد دیا گیا. عہد لے لیا گیا، توجہ چاہتا ہوں، عہد لے لیا گیا. آدم علیہ السلام ہے، سرکار کا زمانہ نہیں پایا. آدم علیہ السلام آئے، سرکار کا زمانہ نہیں پایا. شیش علیہ السلام آئے، سرکار کا زمانہ نہیں پایا. نوح علیہ السلام آئے، سرکار کا زمانہ نہیں پایا. ابراہیم خلیل اللہ ہے، سرکار کا زمانہ نہیں پایا. حضرت اسماعیل ہے، سرکار کا زمانہ نہیں پایا. حضرت سلیمان آئے، سرکار کا زمانہ نہیں پایا. حضرت داؤد آئے، سرکار کا زمانہ نہیں پایا. حضرت زکریا آئے، سرکار کا زمانہ نہیں پایا. حضرت ایوب آئے، سرکار کا زمانہ نہیں پایا. حضرت یونس آئے، سرکار کا زمانہ نہیں پایا. حضرت موسیٰ آئے، سرکار کا زمانہ نہیں پایا. حضرت عیسیٰ تشریف لائے، آقا کا زمانہ نہیں پایا. تو یہ عہد کیوں لیا گیا تھا؟ اور جو عہد لیا گیا تھا اب اس کا وقت آ گیا، اب اس کا وقت آ گیا. جو وعدہ کیا گیا تھا، جو عہد دیا گیا تھا، اب اس کا وقت آ گیا. اے ابراہیم چلو مسجد اقصی، اے اسماعیل چلو مسجد اقصی، اے داؤد چلو مسجد اقصی، اے یونس چلو مسجد اقصی. اللہ اکبر. آدم علیہ السلام مسجد اقصی جا رہے ہیں، شیش علیہ السلام مسجد اقصی جا رہے ہیں، یوسف علیہ السلام مسجد اقصی جا رہے ہیں، ایوب علیہ السلام مسجد اقصی جا رہے ہیں. سب مسجد اقصی میں جمع ہو گئے. تو جب جمع ہو گئے تو کیا کیا؟ جو وعدہ وہاں کیا تھا اس کو پورا یہاں کیا. پکار کے نماز اقصی میں تھا یہی سر، آیا ہو مانی اول آخر ہے دست بستہ وہ پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر چکے تھے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، دین طریقت. اللہ اکبر. سب جمع ہے، سب جمع ہے. وعدہ کیا تھا، وعدہ کیا تھا تو اب پورا کرنے کا وقت آیا. آدم علیہ السلام کھڑے ہیں لیکن امامت کے لیے آگے نہیں بڑھ رہے، امامت کے لیے آگے نہیں بڑھ رہے. اللہ اکبر. کیا شان ہے میرے آقا کی. موسیٰ علیہ السلام ہے، کلیم اللہ ہے، لیکن آگے نہیں بڑھ رہے. خلیل اللہ ہے، آگے نہیں بڑھ رہے. اللہ اکبر. عیسیٰ علیہ السلام آگے نہیں بڑھ رہے. میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے، آگے تشریف لے گئے. اور لے جانے کے بعد میرے آقا نے نماز پڑھائی، آقا نے نماز پڑھائی. سب مقتدی بن گئے، سب مقتدی بن گئے. آدم علیہ السلام ہے لیکن مقتدی بن گئے، موسیٰ علیہ السلام ہے مقتدی بن گئے. اور میرے آقا کو امام بنا دیا، امام بنا دیا. تبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا یا رسول اللہ آپ کی کیا شان ہے آقا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا سر جھکاتے ہیں. الہی بول بھالا نور. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر. چلو اور آگے بڑھو. معلوم پھر کیا ہوا؟ تقریر تھوڑا لمبی وجہ چلے گی کیونکہ 1 گھنٹہ ہو گیا. 10-15 منٹ اور نماز درش پڑھ لو. السلام علیکم یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ علیہ تحیت السلام. اللہ اکبر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے. تو معلوم جب پہلے آسمان پہ پہنچے حافظ صاحب
پہلے آسمان کا دروازہ بند تھا. پہلے آسمان کا دروازہ بند تھا. اب اگر کسی کو آپ بلائیں اور دروازہ بند کر دیں, بولو رب نے بھیجا, فرشتوں کو معلوم ہے آج کون آ رہا ہے, آج کون آ رہا ہے, اور دروازہ بند. یہ بات تو میری عقل میں نہیں سمجھ آئی. ماجرا کیا ہے؟ ارے سب خوشیاں منا رہے, سب خوشیاں منا رہے. فرشتوں کو معلوم ہے آج سید المرسلین آ رہے ہیں, رحمت للعالمین آ رہے ہیں, سب خوشیاں منا رہے. دروازہ بند. یہ کیا بات ہوئی؟ ارے مثال کے طور پر اسماعیل صاحب مجھے اپنے گھر میں بلائے, حضرت آپ ہمارے پیر زادے ہیں, میرے گھر تشریف لائیے, اور میں ان کے گھر میں آؤں اور یہ دروازہ بند کر دیں تو میں کیا سوچوں گا, یا بھائی کیسے بلایا؟ تقاضا تو یہ تھا مہمان نوازی کا کہ ان کو دروازہ کھلا رکھنا چاہیے تھا, اور اگر مجھ سے محبت ہے تو گھر کے باہر انتظار کرنا چاہیے تھا. لیکن یہاں پر کیا ہے؟ دروازہ بند, دروازہ بند. حضرت جبریل علیہ السلام نے دستک دی. پوچھنے والے نے پوچھا کون؟ کہا میں جبریل. کہا تمہارے ساتھ کون؟ کہا محمد عربی. دروازہ کھل گیا. کیوں دروازہ بند تھا؟ توجہ چاہتا ہوں. آؤ کیا آیا ہے سن لو. دروازہ کیوں بند تھا؟ کیوں بند تھا دروازہ؟ اچھا ایک بات بتاؤ, ہماری آنکھ کے اندر جو نور ہے اس کی اسپیڈ کا عالم کیا ہے؟ لو ہم نے نیچے سے یہ دیکھا, ابھی تو چاند نظر بھی نہیں آ رہا, وہ ستارہ دکھ رہا ہے. کتنی دیر لگی؟ بولو. 1 سیکنڈ مان لو, یار ماننے کے لیے مان لو. 1 سیکنڈ, 1 سیکنڈ میں نے دیکھا وہ ستارہ, تو ہمارے آنکھ کا نور ستارے تک گیا, اس کا فوٹو کھینچا اور ہمارے دماغ میں لا کے سیو کیا, اور پھر اس کو دماغ نے سیدھا کر کے تصور کر لیا کہ ہاں یہ ستارہ. اتنی اسپیڈ, یہ ہمارے آنکھ کی پتلی کے اندر جو نور ہے. کیوں رفیق صاحب یہ نور بنتا کیسے؟ بڑے مزے میں لے رہے ہو, ہے میٹھی میٹھی نیند ہے, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ہے. بیچارے کیا کریں, 4 5 پروگرام, 26 مشینیں, بھائی کہاں تک سنبھالے؟ کیوں رفیق بھائی, اللہ تعالیٰ اور برکت عطا فرمائے. ہمارے چاہنے والے ہیں بھائی. خیر, تو ہماری آنکھ کے اندر جو پتلی ہے, اس پتلی کے اندر جو نور ہے, اس کی اسپیڈ کا عالم یہ کہ یہاں سے لے کے ستارے تک کی دوری 1 سیکنڈ میں طے کر کے واپس آ گئی. اور یہ نور بنا کیسے؟ یہ ہماری پتلی کے اندر جو نور پیدا ہوا تو کیسے پیدا ہوا؟ آپ تھوڑا سا اشارہ کرتا ہوں. ہم نے کھانا کھایا, ہم نے کھانا کھایا, کیا کھایا؟ دال کھائی, چاول کھایا, آلو پیاز, گوشت مچھلی, انڈا, دھنیا مرچی سب ملا کے کھایا. تو کیا ہوا؟ کھانے کے بعد یہ کھانا ہمارے پیٹ میں گیا, پیٹ میں جانے کے بعد معدے کے اندر جا کے فضلہ جو تھا وہ باہر ہو گیا, جو طاقتور چیز تھی وہ ایک طرف آ گئی. اس کے بعد آنے کے بعد وہ دوسری مشین میں گئی, اور مشین میں جانے کے بعد وہ تیزی سے فلٹر ہوئی. جب فلٹر ہوئی تو اس سے بلڈ بنا, اس سے بلڈ بنا, اور بلڈ کیا ہوا؟ بلڈ ہماری وینوں میں, نسوں میں تیزی سے دوڑنے لگا, اور دوڑتے دوڑتے بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے دل میں پہنچا. دل میں پہنچنے کے بعد دل کی دھڑکنوں نے ایسی پمپنگ کری, ایسی پمپنگ کری کہ اس بلڈ کے اندر ایسی رفتار آ گئی, ایسی تیزی آ گئی کہ وہ ہمارے دماغ میں پہنچا. باریک باریک رگوں میں تیزی کے ساتھ گردش کری, اور گردش کرنے کے بعد ایک تیز کرن سپلائی کر دیا آنکھوں کو. ایک تیز کرن جس کو ہم نور کہتے ہیں, سپلائی کر دیا آنکھوں کو. تو ہمارے آنکھوں میں جو نور آیا, جو نور بنا, جو روشنی ہے جس کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں, وہ کاہے سے بنی؟ بولو, ارے کر کے بولو یار, ملوا کے پیڑا دعوے ہو کیا ہے؟ دھنیا مرچی, گیہوں چاول, مرغا مچھلی کھا کر اس سے بننے والے خون سے جو اسپیڈ بنی,
اس کے نور کی یہ طاقت، اس کے نور کی یہ تیزی، یہ اسپیڈ کہ ایک سیکنڈ لگا ستارے تک دیکھ کر واپس آ گیا۔ فرشتوں نے سوچا ہم کو بھی تو دیدار کرنا ہے، ہم کو بھی تو دیدار کرنا ہے، تمنا ہے زیارت کرنے کی۔ ارے چہرہ تو دیکھے، نور مجسم کا چہرہ تو دیکھے، نیر اعظم کا چہرہ تو دیکھے، ہادی اکرم کا چہرہ تو دیکھے، زیارت تو کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دروازہ کھلا رہے، دروازہ کھلا رہے۔ اور آج جو تشریف لا رہے وہ کون ہے؟ نور من اللہ۔ تو پتہ ہی چلا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم انتظار میں ہی رہے، آقا تشریف لے جائے، اس کی اسپیڈ کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ دروازہ بند کر دو تاکہ آقا ٹھہرے، ہم دروازہ کھولے، اسی بیچ ہم زیارت بھی کر لیں۔ اور آگے بڑھے، دوسرے میں بھی یہ، تیسرے میں بھی یہ، چھٹے ساتویں میں۔ اچھا پھر ایک جگہ ایسی آئی سدرۃ المنتہا۔ یا رسول اللہ، حضرت جبریل امین نے کہا اے اللہ کے رسول، یہ میری لمٹ ہے، اگر اس کے آگے میں ذرا بھی گیا تو میرے بالوں پر چل جائیں گے۔ اس کے آگے جانے کی میری حد نہیں ہے، یہ بس آخری جگہ تھی، یہاں تک میں نے آپ کا ساتھ دیا۔ اے اللہ کے رسول، اب آپ آگے تشریف لے جائیے۔ یا رسول اللہ، اب یہاں سے آپ سفر تنہا شروع ہوگا آپ کا، آقا آپ تشریف لے جائیے۔ یہاں میں ایک بات کہتا ہوں، مکہ سے چلے جبریل امین ساتھ، مسجد اقصیٰ پہنچے جبریل امین، پہلے آسمان میں پہنچے، دوسرے میں، تیسرے میں، اب سدرۃ المنتہا میں جا کے حضرت جبریل امین رک گئے اور کیا کہا؟ یا رسول اللہ، اب آپ آگے یہاں تشریف لے جائیے، یہاں سے میں آگے نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ یا رسول اللہ، یہ میری حد ہے۔ تو جب یہ نور کی مخلوق کی حد ہے، توجہ چاہتا ہوں، نوری فرشتے ہیں نا، فرشتوں کے سردار، تو ان کی حد یہ کہ اس کے آگے نہیں جا سکتے، اس کے آگے نہیں جائیں گے۔ اگر ایک بال برابر بھی آگے بڑھا تو میرے بال اوپر چل جائیں گے، یہ میری لمٹ ہے، میں یہیں رکتا ہوں، آپ آگے بڑھ جائیے۔ تو کہا جبریل امین نے، کیونکہ حضرت جبریل امین جانتے تھے، یا رسول اللہ یہ میری حد ہے، میں یہاں رک جاتا ہوں، آپ کے ساتھ آگے نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ میں آپ کی طرح نہیں، اس کے آگے میں نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ میں آپ کی طرح نہیں، اور آپ کو یہاں روک نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ میری طرح نہیں۔ یا رسول اللہ، آپ آگے جائیے، آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا کیونکہ میں آپ کی طرح نہیں۔ آقا آپ کو روک نہیں سکتا کیونکہ میں آپ میری طرح نہیں۔ بولو، یہ عقیدہ کس کا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا ٹوہنی مارتا ہے، بریلی ہے، کہتا اپنی جیسا نہیں، بریلوی ہے، مارتا نا ٹونی۔ بولو مارتا کہ نہیں مارتا؟ حضرت جبریل امین کا عقیدہ کیا ہے؟ حضرت جبریل امین کا عقیدہ کیا ہے؟ ارے سنو، جو عقیدہ ہے حضرت جبریل امین کا، وہی عقیدہ ہے کل مومنین کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ہم کہتے ہیں تو ہم کو کہتے ہیں بریلوی ہے۔ اب حضرت جبریل امین کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ تبارک و تعالی عقل عطا فرمائے۔ اچھا ایک بات بتائیں، فرشتوں میں گٹ بندی ہے؟ بتا دو بھائی،
عادل صاحب تو پیچھے چھپے بیٹھے ہیں. ہاں فرشتوں میں گٹبندی ہے. جو عقیدہ ہے حضرت جبریل کا وہی عقیدہ سبھی کا. اچھا ایک انسانی فطرت یہ ہے کہ اگر پردیس میں کوئی اپنا مل جائے، مثال کے طور پر حج کرنے گیا، وہاں حرم شریف کے باہر بیٹھا تھا، ایک آدمی السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت ہے؟ اللہ کر رہا ہوں. کہاں سے تشریف لائے؟ ہندوستان سے. کہا ہم بھی ہندوستان سے. ہم بھی محبت بڑھ گئی ہے یار، چلا اپنے ملک کے گئے. اے بات صحیح کہ نہیں جو قادر بھائی؟ ہاں اپنے ملک کے کا محبت بڑھے گی کہ نہیں؟ ماتا جی سے بتاؤ بڑھے گی. پھر بات ہوئی کہاں سے ہیں آپ؟ میں نے کہا میں تو یو پی کا ہوں. سامنے والے ہم بھی یو پی کے. ارے تو بولو اب محبت اور بڑھی بڑھی کہ نہیں بڑھی؟ ارے اپنے ملک کہاں ہے اور اپنے یہ اسٹیٹ کہاں ہے؟ محبت بڑھی کہ نہیں بڑھی؟ پھر دھیرے سے نے کہا کہ یو پی میں کس جگہ؟ کہنے کہ میں باندھا کا ہوں. ارے میں نے کہا میں بھی باندھا کا ہوں. کتنی خوشی کی بات ہے. ارے پردیش میں اپنے ملک کا ملا، اپنے اسٹیٹ کا ملا، اپنے شہر کا ملا، بڑی خوشی ہوئی. جی چاہ رہا تھا گلے سے لگا دوں. ارے پردیش میں اپنا مل گیا، لیکن گلے لگانے سے پہلے دھیرے سے خیال آیا رک جاؤ رک جاؤ. کیا کر رہے ہو؟ گلے نہیں لگاؤتی جلدی. کہیں گلے لگا لیے تو پھر سمجھاؤ گڑبڑ ہو سکتی ہے. پھر دھیرے سے پوچھا کون کہاں کے ہیں؟ ہندوستان کے ہیں ماشاء اللہ. اچھا یو پی کے ہیں؟ باندھا میں رہتے ہیں. اچھا اب دھیرے سے پوچھا وہ بریلی شریف کا بھی؟ ارے کیا پوچھتے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت. ارے کیا پوچھتے صاحب کیا پوچھتے؟ میں تو جب تک یہ شعر نہ پڑھوں کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، جب تک میں یہ شعر نہ پڑھوں تب تک مجھے قرار نہیں آتا. میں تو صاحب بالکل سناتن ہوں. تو میں فوراً کھڑا ہوا اور کھڑے ہونے کے بعد گلے سے لگ گیا. ایسے لگا کہ 2 منٹ تک چپکا ہی رہا. کتنی خوشی ہوئی. پردیش میں اپنے ملک کا ملا، پردیش میں اپنے ملک کا ملا، اپنے اسٹیٹ کا ملا، اپنے شہر کا ملا، اور سب سے بڑی خوشی ہوئی اب سے ہم عقیدہ ملا. جو عقیدہ ہمارا وہی عقیدہ اس کا بھی. تو بولو خوشی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ جو عقیدہ حضرت جبریل علیہ السلام کا وہی عقیدہ ہم غلامان رسول کا ہے. بات ہے کہ نہیں؟ جو عقیدہ حضرت جبریل امین کا ہے وہی عقیدہ کل مومنین کا بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا ایک بات بتائیں، فرشتوں میں گروپ بندی نہیں ہے. فرشتوں میں گروپ بندی نہیں ہے. جو عقیدہ حضرت جبریل امین کا ہے وہی عقیدہ حضرت میکائیل کا ہے، وہی عقیدہ تمام فرشتوں کا ہے، اور وہی عقیدہ حضرت ملک الموت کا بھی ہے کہ نہیں؟ ارے جو عقیدہ جبریل امین کا وہی عقیدہ تمام فرشتوں کا اور وہی عقیدہ حضرت ملک الموت کا. تو جب حضرت ملک الموت تشریف لاتے ہوں گے سنیوں کے روح قبضے کرنا ہے، روح قبضے کرنا ہے. ڈیوٹی ہے کہ اس کی روح نکالنا ہے، لیکن بندہ اپنا ہے. ہم عقیدہ ہے، ڈیوٹی ہے تاکہ تھوڑی سی بیوٹی بھی ہو. ایسے نکالو جس طرح گندے ہوئے آگے سے باہر نکلتا ہے، ایسے نکالو جیسے ڈال سے پھول ٹوٹتا ہے، ایسے نکالو جیسے ماں بچے کو اپنی چھاتی سے دور کرتی ہے. بندہ ہم عقیدہ ہے، ڈیوٹی ہے ساتھ میں بیوٹی بھی ہو. پیار سے لے چلو، محبت سے لے چلو تو پتہ یہ چلا کہ ہم غلامان رسول کی روح ایسے نکلی. اور جب ان کے آ جاتے ہوں اپنے بڑا بھائی رہ جا، اب نکالوں گا، اب نکالوں گا، منہ میں ہاتھ ڈالوں گا، اکڑیاں گھماؤں گا، کلیجہ چیرتا ہوا ایسے نکالوں گا، ایسے نکالوں گا جس طرح کاٹے دار جھاڑ میں ریش
کمال عطا فرمائے. چالتی ہوئی لائٹ لگاتے. ارے تیرے پیٹ میں کیوں درد ہو رہا ہے؟ ارے جس کو محبت نور والے سے، نور والے کی محبت کے صدقے میں اس کا گھر چمک رہا ہے. اب تجھے نہیں تو میں کیا کروں؟ عادل صاحب تو جائیں گے نہیں جھالا لے کے تیرے گھر میں. یہ تو اپنا اپنا نصیبہ ہے. ہم کو ملا پیغام یہ محسن، دنیا کو بدلا دے محسن. جو ہے نبی کا چاہنے والا، جو ہے نبی کا چاہنے والا، اپنے گھر کو سجائے میرے سرکار آئے. اللہ تبارک و تعالی محبت عطا فرمائے. آمین آمین آمین. یا اللہ 12 بجے انشاءاللہ العظیم زندگی بخیر رہی تو اس کے آگے بتاؤں گا. بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے. کھڑے ہو جاؤ. السلام علیکم. جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت، نظر رحمت جو ڈالی غنی کر دیا، دینوں دنیا کے غم سے رہا کر دیا. چشمے الطاف ڈالی ولی کر دیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت، رحمت حق کی ہونے لگی بارشیں، دینوں دنیا کی بڑھنے لگی دولتیں. کھول دی جس نے اللہ کی حکمتیں، وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت، شمع بز میں ہدایت. فرق مطلوب و طالب کا دیکھے کوئی، قصہ طور و معراج سمجھے کوئی، کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی.
علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تشریف رکھیے. العالمین صلاۃ والسلام کی برکت سے ہم کو دونوں جہاں کی سلامتی عطا فرما. حضرات عبد الغنی صاحب جو کہ علیل ہیں، ان کے لیے خاص طور سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، ان کو تندرستی عطا فرمائے، ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کی خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے. الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو مقروض ان کا قرضہ ادا ہو جائے، جو بے اولاد ان کو اولاد عطا فرما، جو بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما، کمزوروں کو طاقت عطا فرما، بے سہاروں کو سہارا عطا فرما، بے نمازیوں کو نماز کا پابند بنا، شریعت پر عمل کرنے کی مقبول توفیق عطا فرما، دلوں کو رشک کعبہ بنا، سینے کو گلزار مدینہ بنا. ایسی تنویر پڑے قلب کے آئینے میں تو اور تیرا نبی دونوں رہے سینے میں، دولت عشق نبی دل کے دفینے میں رہے، پیاری تنویر محمد میرے سینے میں رہے. کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے مولا، نظر کے وقت سلامت میرا ایمان رہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.